السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بریلوی مذہب کی طرف سے علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند پر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حوالے کے طور پر حفظ الایمان کو پیش کرتے ہیں کہ حفظ الایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو شیطانوں، پاگلوں، جانوروں اور بچوں کے علم سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے البراہین القاطعہ پر اعتراض کرتے ہوئے جھوٹی نسبت کرتے ہیں کہ البراہین القاطعہ میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو شیطان کے علم سے کم بتایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ جھوٹی بات گڑھی جاتی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے دربار میں نبی ہو یا غیر نبی ہو سب چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان تمام کی وضاحت ہم نے اپنے ویڈیوز میں کر دی ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ ان بریلویوں نے اپنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیسی توہین کی ہے اور کیسی گھٹیا باتیں لکھی ہیں۔ دیکھیے، اس کتاب کا نام ہے جاء الحق، صفحہ نمبر 167۔ اس کتاب کے مصنف ہیں بریلوی مذہب کے حاکم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی۔ انہوں نے مسئلہ بشریت کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے بعد تفسیرہ کریں گے۔ دوسرا باب، صفحہ نمبر 166، دوسرا باب مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں۔ اعتراض نمبر 1، قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں، اگر نہیں ہے تو آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جواب، اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے۔ ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دو، تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف حضور علیہ السلام کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرما دیں، یہ نہیں کہ قولوا انما ہوا بشر مثلنا، اے لوگو تم کہا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، بلکہ قل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو، ہم تو نہ کہیں گے، ہم تو فرمائیں گے شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم تو فرمائیں گے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ۔ ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے، آپ انکساراً یہ فرما سکتے ہیں۔ اب آگے آنے والی بات ذرا غور سے دھیان سے سنیے۔ نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ اس عبارت میں ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کہاں پر دھوکے بازی سے کام لیا ہے اور کہاں پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے۔ صفحہ نمبر 167 میں دوسری لائن، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے تھے، بشر نہیں مانتے تھے، اسی لیے نے کہا کہ ہر جنس اپنے غیر جنس سے نفرت کرتی ہے۔ انسان ایک جنس ہے، چوپائے ایک الگ جنس ہے، تو انسان چوپائے سے بدکتے ہیں، چوپائے انسان سے، کیونکہ جنس کا فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے جنات فرشتوں کی الگ جنس ہے، انسانوں کی جنس الگ ہے، ظاہر سی بات ہے انسان جنات سے ڈرتا ہے، بدکتا ہے۔ تو غیر جنس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار مکہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر جنس سمجھ کر ان سے بدکتے تھے، ان سے دور بھاگا کرتے تھے، ان کے قریب نہیں آیا کرتے تھے۔ لیکن حضور نے ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہی جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں، مجھے بشر کے علاوہ کچھ اور نہ سمجھو۔ یعنی کہ ان کے تشریح کے مطابق کفار مکہ حضور پاک علیہ السلام کو جن سے بشر نہیں مانتے تھے، انسان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کفار مکہ کو اپنا جنس بتانا پڑا کہ دیکھو مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہارے جنس سے ہوں۔ حالانکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی سمجھتے تھے، اسی لیے وہ نبی ہونا
تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، انسان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کفار مکہ بھی یا ہر زمانے کے نبی جن کے پاس پہنچے ہیں نبی، اس قوم کے لوگوں نے اسی بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی اور کو بناتا۔ لیکن بریلوی حکیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کفار مکہ اپنے غیر جنس سے بدک رہے تھے، یعنی حضور پاک کو اپنی جنس میں سے نہیں سمجھ رہے تھے، انسان نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس آیت کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ بھی کہہ دیں کہ تم مجھ سے بدکو نہیں، مجھ سے بھاگو نہیں، میں بھی تمہاری جنس ہوں، یعنی انسان ہوں۔ دعوت اسلامی بریلوی ویب سائٹ ہے، اس میں قل انما انا بشر مثلکم جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، کافر انبیاء علیہم السلام کو اپنا سا بشر مانتے تھے، اس لیے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ یہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی 15ویں آیت ہے۔ یعنی دیکھیے کہ ان کے اعلیٰ حضرت بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ کفار مکہ انبیاء کو رسول تو مانتے تھے، انسان تو مانتے تھے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور بریلوی حکیم صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کفار مکہ حضور کو اپنی جنس کے علاوہ سے سمجھتے تھے، یعنی انسان نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم مجھ سے بدکو مت، تم مجھ سے بھڑکو مت، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، میں بھی تمہاری جنس میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک بڑی غلطی یہ کی کہ کفار مکہ کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ کفار مکہ حضور پاک علیہ السلام کو اپنی جنس میں سے نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں بھی تمہارے جنس سے ہوں، یعنی انسان ہوں، جبکہ قرآن کریم کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے دوسری بڑی غلطی کیا کی انہوں نے، اور حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کیسی گستاخی کی ہے۔ شکاری جانوروں کسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے شکاری سے۔ شکاری میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے شکاری کسی جانور کا شکار کرنا ہوتا ہے تو اس کی آواز میں نکالتا ہے، جس جانور کا شکار کرنا ہوتا ہے اسی کی آواز نکالتا ہے تاکہ جانور اپنی جنس سمجھ کر اس کے قریب آ جائے، اور جب قریب آتا ہے تو شکاری اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے آپ کو انسان ہونا ظاہر کیا کفار مکہ کے سامنے تاکہ کفار جو ہے ہمارے قریب آ جائے۔ اس میں ایک تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی شکاری سے۔ جب حفظ الایمان کی باری آتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو، یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کے علم شریف کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر کہا جا رہا ہے۔ براہین قاطعہ میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر شیطان کے علم کو حضور کے علم سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تقویۃ الایمان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں چھوٹا مخلوق بڑا مخلوق کہہ کر نبی اور غیر نبی کو شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ لیکن جب بات ان کی کتابوں کی آتی ہے جہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ شکاری جانوروں کسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام انسان نہیں تھے، لیکن انسانوں کی آواز نکال رہے تھے، انسانوں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے تاکہ کفار مکہ ہمیں بھی انسان سمجھ کر ہم سے قریب ہو جائے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسی طریقے سے ظاہر کیا جس طریقے سے شکاری شکار کو پکڑنے کے لیے اپنی آواز تبدیل کرتا ہے۔ تو ایک تو شکاری سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے شکاری اصل میں جانور نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا انسان ہی ہے، لیکن جانور کی آواز نکالتا ہے تاکہ جانور اس کے قریب آ جائے، شکار اس کے قریب آ جائے۔ اسی طریقے سے حضور اصلا انسان تو نہیں ہے، لیکن انسانوں کی شکل میں ہے تاکہ کفار مکہ ان کے قریب آ جائیں۔ حالانکہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ نبی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر بتلانے کا مقصود یہ ہوا کہ حضور چونکہ شکاری جیسے آواز نکال رہے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بھی انسان ہوں، لیکن حقیقت میں انسان نہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے، مستفاد ہو رہا ہے۔ دیکھیے انہوں نے صفحہ نمبر 164 میں پہلا باب جو قائم کیا بشریت پر، اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنا حرام ہے۔
اس میں لکھتے ہیں کہ نبی جن سے بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں، جن یا فرشتہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 162 میں عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر یا بھائی کہنے کی بحث۔ اس میں ایک مقدمہ اور 2 باب ہیں۔ مقدمہ نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان میں۔ عقیدہ نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، لہٰذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت۔ اس میں خود اس بات کی صراحت موجود ہے، انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، نبی ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، یعنی کہ کفار بھی یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح انسان ہے تاکہ ان کے قریب آ جائیں۔ تو کفار مکہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انسان ہونے میں شک ہو رہا تھا، اس لیے حضور نے انسانوں کی شکل اختیار کی۔ بتائیے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کو شکاری سے تشبیہ دینا کہ جس طریقے سے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بشریت لوگوں کے سامنے اپنی بشریت کا اظہار کیا تاکہ لوگ ان کے قریب آ جائیں۔ معزز ناظرین، جو ہم نے تفصیل کی ہے، اس تفصیل کی روشنی میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی یہ عبارت گستاخانہ ہے یا نہیں ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔